وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کتاب کا کچھ بھی علم نہیں، صرف جھوٹی باتیں ہیں اور صرف خیالی چیزوں کے اندر وہ لوگ گرفتار ہیں. اور ہلاکتی اور بربادی ہے ان ہاتھوں کے لیے جو کتاب کو خود لکھتے ہیں پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ کچھ معاوضہ لوگوں سے حاصل کر لیں. اور ہلاکتی اور بربادی ہے ان ہاتھوں کے لیے جو کچھ انہوں نے لکھا، اور ہلاکتی ہے بربادی ہے اس کے لیے بھی جس کے ذریعے سے وہ لوگ کماتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں. یہودیوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو یہودی تھے اور اس سے پہلے جو یہودی گزرے ہیں بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، اس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور ان کی جو کتاب تھی تورات، جو اس سے پہلے والی آیتوں کے اندر آیا کہ انہوں نے اس میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا تھا، تو ان کی عوام کا بھی یہ حال تھا کہ وہ لوگوں کو تورات کے اندر سے رد و بدل کر کے غلط سلط باتیں لوگوں تک بتاتے تھے اور ان تک پہنچاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جو ہے ان کی ایک اور برائی کو بیان کرتا ہے کہ ان میں سے کچھ ان پڑھ امی کہتے ہیں جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو. تفسیر منیر کے اندر امی کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس کو دین کا کسی چیز کا بھی علم نہ ہو. لا یعلمون الکتاب، کہ وہ کتاب کا بھی علم نہیں رکھتے ہیں، الا امانی، صرف جھوٹی باتیں ہیں. دراصل علماء یہود جو ہے وہ اپنی عوام کو یہ بتلاتے تھے تاکہ ان کے لوگ جو ہے ایمان میں داخل نہ ہو، اسلام میں داخل نہ ہو. کیا باتیں بتلاتے تھے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے جد امجد سارے کے سارے جو ہے انبیاء ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، یعقوب علیہ السلام کی قوم سے ہمارا تعلق ہے، اور ہماری جماعت کے اندر اتنے سارے نبی بھیجے گئے ہیں تو ہم تو جو ہے سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، چاہے ہم اچھا عمل کریں تب بھی، برا عمل کریں تب بھی. یہ علماء یہود جو ہے اپنی قوم کو، اپنی عوام کو یہ سمجھاتے تھے تاکہ اسلام میں یہ لوگ داخل نہ ہو سکے. اور دوسرا، تورات کے اندر تحریف بھی کرتے تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ بھی بدل دیا جو تورات میں پہلے سے موجود تھا، تاکہ یہود جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں تو اسلام میں داخل نہ ہو، کہ ان کا حلیہ تو کچھ اور ہے اور تورات کے اندر تو کچھ اور بیان کیا گیا ہے. اور
اسی سے ملتی جلتی باتیں جو ہیں کچھ مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر بھی ہیں، جو صرف خیالی باتیں ہیں۔ جب بات دین کی ہوتی ہے، جب بات جو ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، تو ہم سامنے والے کو، سمجھانے والے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ دعا کرنا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے اندر تو عالم اور حافظ ہیں، تو ہم کو تو جو ہے کوئی نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یہ صرف جو ہے خیالی باتیں ہیں، اور اپنے خیال کے اندر جو ہے ایک جھوٹی بات کا گڑھ لینا ہے۔ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام اور جنت کا حصول ایمان اور عمل صالح پر ہے، نہ کہ صرف جو ہے اس باتوں کو سوچ لینا کہ میں جو ہے کوئی نیک عمل نہ کروں اور باپ دادا کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ صرف خیال ہوگا، یہ ہمارا دھوکہ ہوگا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یعنی صرف یہ خیالی باتیں کرتے تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ۔ اب اللہ تبارک و تعالی علماء یہود کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح ان کی عوام جو ہے تورات کے اندر رد و بدل کرتی تھی، ان کے علماء کا بھی جو ہے یہ کام تھا کہ یہ لوگ بھی تورات کے اندر تحریف کرتے تھے، تو اور تحریف ہی نہیں بلکہ یکتبون الکتاب بأیدیہم، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کتاب کو لکھ دیتے تھے، اور پھر کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، لوگوں سے معاوضہ حاصل کر لینا۔ ہمارا پیٹ جو ہے بھرنا چاہیے، ہماری عزت باقی رہنی چاہیے، چاہے جو ہے تورات بدل جائے اور اس کے احکامات بدل جائیں۔ اور آج بھی کچھ علماء اور کچھ لوگ ایسے ہیں دین کے جاننے والے، جو صرف دنیا کے خاطر، عزت کے خاطر لوگوں کو غلط باتیں بتا کر، غلط دین بتا کر اپنی عزت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور ان سے کچھ معاوضہ آتا رہے اس کے لیے دین غلط بتاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل احکامات کو صاف صاف بیان کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا دین صاف صاف بیان کیا ہے، لیکن جو عوام علماء سے محبت رکھتی ہے اور اس محبت کے نتیجے کے اندر ان سے جو ہے میل جول رکھتی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ہدیہ اور تحائف بھی دے دیتے ہیں، تو آدمی دین کے بارے میں متہم ہو جاتا ہے۔ جب کسی آدمی سے اور کسی مالدار سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو جب وہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو اس مالدار کا خیال ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں میری رعایت کی جائے گی، اور واقعتاً مسئلہ بتانے والا اس کی رعایت کر لیتا ہے، اور اس لیے رعایت کرتا ہے کہ اگر میں نے ان کو صحیح مسئلہ بتا دیا اور صحیح بات بتا دی تو یہ ناراض ہو جائیں گے، اور جب یہ ناراض ہو جائیں گے تو جو چیز ان کے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک آتی تھی وہ آئے گی نہیں، پھر آدمی جو ہے ان کو غلط مسئلہ بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل جو ہے معاشرے کے اندر طلاق کا رواج بہت زیادہ ہو گیا، اور اکثر جو ہے عوام کو، اکثر لوگوں کو جو ہے طلاق کا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، کتنی دیں گے تو طلاق واقع ہوگی نہیں ہوگی۔ اب جب طلاق گھر کے اندر ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے عالم کے پاس جاتے ہیں۔ اب عالم صاحب کو معلوم ہے کہ اگر میں نے صحیح مسئلہ بتا دیا، اور سامنے والا تو اس بات کی امید لے کے بیٹھا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے گھر پہ رکھوں، وہ میرے گھر سے نہ جائے، حالانکہ طلاق واقع ہو چکی ہے شریعت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، لیکن وہ اپنی طرف سے ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے گھر پہ اپنی بیوی کو رکھے، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اور یہ صرف محض جو ہے اس لیے ہوتا ہے
کہ ان سے جو معاوضہ آپس میں چلتا رہتا ہے وہ رکنا نہیں چاہیے، ان کی جو عزت ان کے نزدیک ہے وہ رکنی نہیں چاہیے، وہ سراسر باقی رہنی چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، ہلاکتی ہے، بربادی ہے، ایک جو ہے خطرناک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھمکی سنائی ہے۔ اور دوسرا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ایک تو اللہ پر جھوٹ گڑ دینا، اور دوسرا جو ہے گناہ اپنی طرف سے قرآن کے اندر رد و بدل کر دینا، اور تیسرا گناہ اس کے ذریعے سے معاوضہ حاصل کرنا۔ حالانکہ چاہے قرآن کریم ہو، تورات ہو، انجیل ہو، یہ ساری کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں جو اللہ کی طرف سے نبیوں پر اتاری گئی ہیں۔ اس قرآن کریم کی یا تورات کی ایک آیت نہیں بلکہ ایک لفظ جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، دنیا کی ساری مال و دولت کو جمع کر لو، اس ایک لفظ کے سامنے، اس ایک آیت کے سامنے ہیچ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، معاوضہ حاصل کر لیتے ہیں تھوڑی سی قیمت کے لیے، حالانکہ ان کے نزدیک وہ تھوڑی سی قیمت نہیں ہوتی، بہت بڑی قیمت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ تھوڑی سی، کیونکہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی چیز سب سے اعلیٰ ہے۔ اور ان تین جو ہے گناہوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ ایک تو اللہ پر جھوٹ باندھنا کہ جو چیز اللہ نے بیان نہیں کی ہے اور تم اس کو لوگوں میں بیان کرتے پھرو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرا تورات کے اندر تحریف کر دینا اپنے ہی ہاتھوں کے ذریعے سے، اور تیسرا اس کے ذریعے سے لوگوں کے پاس سے معاوضہ حاصل کرنا، قیمت حاصل کرنا۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور تاکید کے ساتھ عذاب کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کو ہلاکتی ہو جو کچھ انہوں نے لکھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید بھی کر دی کہ چاہے یہ لوگ ہماری طرف غلط بات منسوب کرتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے وہ اس کے لیے، وہ چیز ان کے لیے بربادی کا سبب بنے گی۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو کچھ اس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، معاوضہ حاصل کرتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے بربادی کا سبب بنے۔ چاہے دنیا کے اندر وہ مال ان کو فائدہ پہنچائے گا، ان کی عزت اس جو ہے ان کے نزدیک بڑھ جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ یہ ان کی عزت، یہ ان کا معاوضہ، یہ ان کا مال و دولت کل قیامت کے ان کی بربادی کا باعث ہوگا۔ مفسرین نے یکسبون کا مطلب جو ہے ایک اور یہ بیان کیا ہے کہ ہلاکتی اور بربادی ہے ان کے لیے جس کے ذریعے سے وہ اپنے گناہ کو جمع کر رہے ہیں اپنے ارد گرد۔ ان کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کو معاوضہ ملتا ہے، ہم کو مال و دولت ملتی ہے، ہم کو عزت ملتی ہے، یہ عزت کی شکل کے اندر گناہ ہے، یہ معاوضے کی شکل کے اندر گناہ ہے، یہ معاوضہ نہیں ہے، یہ قیمت نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھا دے گا کہ تم نے اپنے آس پاس جو ہے گناہوں کو جمع کیا ہے، نیکیوں کو جمع نہیں کیا۔ گویا ان تین آیتوں کا اگر خلاصہ کہیں تو یہی بات ہوگی کہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر جو ہے تحریف ہوئی، بلکہ آج کے ان کے علماء، اہل کتاب کے علماء اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ان کو یہ بات صراحت کے ساتھ معلوم ہے کہ تورات جو آج موجود ہے، انجیل جو آج موجود ہے، وہ منزل من اللہ نہیں ہے، اس کے اندر لفظی اور معنوی پوری تحریف ہو چکی ہے۔ ہاں، ہم قرآن کریم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم آج بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، جیسا کہ صحابہ کے زمانے میں تھا، لیکن جب ظاہر سی بات ہے تورات کے اندر جو ہے رد و بدل ہو گیا، انجیل کے اندر رد و بدل ہو گیا، تو اس کے ذریعے سے اب ہدایت نہیں پھیل سکتی۔ اس کے ذریعے سے اب کیا ہے، غلط چیز دوسروں کے پاس جائے گی تو اس کے ذریعے ہدایت نہیں پھیلے گی، اچھی چیزوں کے ذریعے سے ہدایت پھیلتی ہے۔ تو اب اس کے ذریعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ قرآن کریم آج بھی ویسا ہی موجود ہے،
ہم اس کے ذریعے سے اپنی ہدایت کو جو ہے نکال سکتے ہیں اور ہدایت کے راستے پر چل سکتے ہیں، جبکہ اس پر عمل کرنے والے بنے، جبکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بنے۔ اور ایک اور مطلب جو ہے علماء نے الا امانی کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یہ کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں مگر صرف جو ہے خیالی باتیں اور جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک ترجمہ اور ایک مطلب جو ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ صرف جو ہے تورات کی یا انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں غور اور تدبر نہیں کرتے ہیں۔ لا یعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں ہے ان کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن ان سے کیا کہنا چاہتا ہے، تورات ان سے کیا کہنا چاہتی ہے، وہ اس کے اندر غور اور تدبر نہیں کرتے۔ تو عزیز و بزرگوں، اس آیت کے ذریعے بھی ہمیں بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، کہ اگر اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ قرآن نے اللہ نے کن احکامات کو بیان کیا ہے۔ آج لوگ قرآن کے سمجھنے کو جو ہے معیوب سمجھتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن پڑھ تو لیتے ہیں، اس میں اب سمجھنا کیا۔ لیکن عزیز و بزرگوں، قرآن کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی بہت ہی بڑا ثواب رکھتا ہے، کہ جب آدمی قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے اندر مزہ الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہوگا کہ عرب لوگ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ کیوں بہتے ہیں آنسو؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو پڑھتے پڑھتے ان کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ عذاب کی آیت آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، رحمت کی آیت آتی ہے تو خوش ہوتا ہے، جنت کی بشارتیں آتی ہیں تو خوش ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو پھر آدمی ڈرنے لگتا ہے۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ ہم تو جو ہے جہنم کی آیتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساری آیتیں ہمارے سامنے سے گزر جاتی ہیں، لیکن چہرہ رد و بدل نہیں ہوتا، کیونکہ معلوم نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ تو کم از کم جو ہے قرآن کا جو ہے اتنا سمجھنا کہ ہم جو ہے نماز کے اندر جتنی صورتیں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، چاہے پارہ عام کی آخری 10 صورتیں ہی کیوں نہ ہو، اس کا ترجمہ اور مطلب جو ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ نماز پڑھنے کے اندر خشوع اور خضوع کے اندر اضافہ ہو، کہ جب آدمی کو مطلب معلوم ہوتا ہے تو اس کے اندر نماز کے اندر خشوع خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آدمی یہ سوچتا رہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا، اللہ نے مجھ سے یہ کہا۔ جیسے سورہ فاتحہ جب آدمی پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک آیت کا جواب دیتے جاتے ہیں۔ وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو وہ ایک ایک آیت کا جواب گویا ایک بندے کا اور اللہ کا جو ہے نماز کے اندر کلام ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ تو نماز پڑھنے کا مزہ اور قرآن پڑھنے کا مزہ اس وقت آتا ہے کہ جب آدمی قرآن کو سمجھ کر پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے سمجھنے کی اہمیت ہمیں نصیب فرمائے۔